الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین، آج کے اس ہفتہ وار اجتماع کے اندر جو موضوع زیر گفتگو ہے اس موضوع کا نام ہے کہ دعا کی طاقت۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ توجہ میری طرف کرنا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس طرح ہر ہتھیار کو چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، تو دعا کے لیے بھی اسی طرح کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب دعا مانگی جائے اور ان شرائط کے علاوہ ان شرائط پر پورا نہ اترا جائے تو پھر دعا ایسے ہی ہے۔ اور دعا کی طاقت بھی اس وقت بڑھتی ہے کہ جب دعا کے جو شرائط ہوں ان شرائط پر مکمل طور پر اترا جائے، پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب ایسے دعائیں کرتے رہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا بھی زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوتی ہے کہ جس دعا کے شروع کے اندر اور جس دعا کے اخیر کے اندر حضور پر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ بھی دعا لٹکی ہوتی ہے۔ لیکن دعا کی کچھ شرائط بزرگان دین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ناجائز اور گناہ کے لیے بھی دعا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ناجائز کے لیے تم دعا مانگ رہے ہو، کسی کا حق کھانا ہے تو اللہ سے دعا مانگے کہ مولا مجھے اس کا حق دے دے، ناجائز۔ کوئی گناہ کرنے کے لیے تم دعا مانگتے ہو تو یہ بھی دعا قابل قبول نہیں ہوتی، الٹ گناہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی شرط بزرگان دین لکھتے ہیں کہ دعا مانگنے والا جو ہے اس کا اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہونا چاہیے، یقین ہو رب کی رحمت پر، اس پر اللہ پر اس کا یقین ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پر یقین نہیں ہے، بس اوپر اوپر سے زبان سے کہتا ہے مجھے اللہ پر یقین ہے، لیکن دل جو ہے نا اس کا اس چیز کی گواہی نہیں دیتا، تصدیق اس چیز کی دل نہیں کرتا۔ اگر اس کا یقین اللہ پر نہ ہو تو پھر بھی دعا کی شرائط مکمل نہیں ہوں گی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو شکایت نہ کرے کہ اللہ تو میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اس میں حکمت ہو، اللہ کی حکمتیں ہیں، شکایت نہ کرے، صبر سے کام لے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر یہ 5 شرائط
پائی جائیں، فرماتے ہیں کہ امید قوی ہے کہ وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور کچھ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں، امام غزالی جیسے، آپ فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں، اگر ان 7 چیزوں کی تم حفاظت کرو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز زبان ہے، تمہاری زبان جھوٹ، غیبت، چغلی سے پاک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسی زبان سے سارا دن جھوٹ بولتے رہو، غیبت کرتے رہو، چغلی کرتے رہو، کسی کی چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب علی چغلی کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا کسی مسلمان پر، اور یاوہ گوئی سے زبان محفوظ ہو، ایسی فضول باتیں جو زبان سے نکلتی رہتی ہیں، زبان ان چیزوں سے بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز امام غزالی فرماتے کہ دل عداوت سے پاک ہو، بہتان، عداوت اس کے دل میں نہ ہو، کسی مسلمان پر بہتان لگانے والا نہ ہو، کیونکہ حسد بھی نہ کرنے والا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو بھی ایسے کھا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہ حرام خورد و نوش اور حرام لباس کی طرف نہ پڑے، حرام وغیرہ سے محفوظ ہو تمہاری نگاہ، دنیا کی طرف جناب علی نظر طمع نہ کرے، تمہاری نگاہ ان چیزوں سے پاک ہو۔ اور چوتھی چیز بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہارا پیٹ حرام غذا سے پاک ہو، تمہارے پیٹ کے اندر حرام غذا نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب علی جو بھی پیسہ آیا ہے بغیر حساب کتاب کے بعد تم کھائی جاؤ، بھلے وہ حرام کا ہے بھلے حلال کا ہے، کوئی تمیز نہ ہو کہ پیسے کے اندر یہ پیسہ آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر تم حرام کی چیز پیٹوں کے اندر پاتے جاؤ گے تو پھر اس میں وہ نحوست ہوتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوگی، نہ ہی تمہاری اولاد دین سیکھ سکے گی، نہ ہی تمہاری اولاد جناب علی تمہاری فرما بردار بنے گی۔ حرام کھانے کی بہت ساری نحوستیں انسان کے اوپر گرتی ہیں۔ اور پانچویں چیز بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ حرام چیز کی طرف نہ بڑھے، حرام کی طرف اس کا جناب علی ہاتھ نہ بڑھے، حرام کی طرف۔ اور چھٹی چیز بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا قدم حرام کی طرف نہ بڑھے۔ اب تو چھوٹے میں نے تو بڑے بڑے بھی دیکھے ہیں کہ جو ٹی وی یا ڈرامے دیکھنے کے لیے کئی ہوٹلوں کی طرف منہ کر جاتے ہیں، سفید داڑیوں والے ہم نے ڈرامے دیکھتے ہوئے دیکھے، فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر تمہارا قدم حرام کی طرف نہ بڑھے تب بھی تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ عبادت کرے تو خالصتاً رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دنیا کا لالچ ہو اس کے اندر، میرا جی فلاں کام ہو جائے بس رب کی بارگاہ میں جھک جائے تاکہ میری دعا قبول ہو۔ کسی دنیا کے لالچ کے لیے رب کی عبادت کرنا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رب کی عبادت کرنا، دنیا کو جمع کرنے کے لیے رب کی عبادت کرنا، ایسی چیزیں نہ ہوں اس کے اندر۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 7 چیزیں پائی جائیں تب بھی امید قوی ہے کہ اس کی جناب علی جو دعا ہے اس کی دعا کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جب بھی دعا مانگے گا مولا کریم کی بارگاہ میں امید ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر یہ 7 چیزیں ان کا خیال رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبان سے بگاڑنا، کئی اللہ کی عبادت کرنے والی اور بھی تو چیزیں، صرف انسان تو نہیں ہے، دنیا کائنات میں ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان یہ بس آیا ٹکریں ماری اور گیا بس عبادت ہو رہی ہے جی. ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوتی ہے اور ہر چیز اپنے رب سے ہم کلام ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہیں اور زبور پڑھ رہے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب دیکھا تو مٹی میں ایک سرخ کیڑا ہے، سرخ رنگ کا مٹی سے نکلا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دل میں خیال کیا کہ اس کیڑے کو اللہ رب العزت نے کس بات کے لیے پیدا کیا ہوگا، اس کیڑے کو کس بات کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے کیڑے کو حکم دیا اور کیڑا بول اٹھا. عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میرا دن کوئی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی کہ ہر روز میں 1000 بار اللہ کا ذکر بلند کروں. وہ کیڑا کہہ رہا ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی ہے، میں اس رب کا ذکر کرتا ہوں، 1000 بار تسبیح پڑھتا ہوں. وہ تسبیح کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس تسبیح کو میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں. میری کوئی شب کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات کے اندر میں نے 1000 مرتبہ اس تسبیح کو نہ پڑھا ہو. میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن میں نے اس تسبیح کو 1000 مرتبہ نہ پڑھا ہو. اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. مولا تو کریم ہے، صرف انسان ہی تو تیرا ذکر کرنے والے نہیں. ہر چیز تجھ سے مانگتی ہے، ہر چیز تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، لیکن ہر کسی کا دعا کرنے کا انداز اور ہے، الگ الگ ہے. مگر انسان کو جو دعا مانگنے کا انداز دیا گیا ہے اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے اس لیے تو فرمایا نا کہ حضور کی حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ باب فضل الدعاء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدعو اللہ سبحانہ غضب علیہ. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ جو شخص مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پر غضب کرتا ہوں. مانگنا اپنے رب سے، مانگو جتنا ہو سکے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، دعا ختم ہونے کے بعد پھر دعا کی، دعا ختم ہونے کے بعد پھر دعا کی. حضور نے رہتی دنیا تک یہ درس دیا ہے کہ میرے امتیوں جتنا ہو سکے اپنے رب سے مانگتے رہو بس. اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہیں جب بھی کوئی مشکل پڑے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے رب سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو اپنے رب سے. جب بھی تمہیں کوئی مشکل پڑے اپنے رب سے مانگو. وہ کریم ذات ہے، دیتا ہے، جتنا مانگو گے دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا مانگتے جاؤ گے وہ دے گا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا مولا کریم اس پر غضب کرتا ہے. فرمایا من لم يدع اللہ سبحانہ غاضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا مولا اس پر غضب کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے اس پر مولا کریم. اس لیے کہ تم اپنے رب سے مانگو. ایک مرتبہ ایک حدیث مبارکہ ہے، سنن ابو داود کی حدیث ہے، حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے تین عادتیں اپنے بندوں کی بڑی پسند ہیں. 3 عادتیں اپنے بندوں کی بہت پسند ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ان کی وضاحت کرو، وہ کون سی 3 عادتیں؟
جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنی تمام طاقت اور قوت اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیتا ہے، وہ دین سیکھنے میں خرچ کر دیتا ہے یا دین سکھانے میں خرچ کر دیتا ہے یا دین کی اشاعت کرنے میں اپنی طاقت اور قوت خرچ کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے وہ شخص بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے وہ شخص۔ اور دوسری عادت فرمایا کہ جو میرا بندہ پریشانی کے وقت گڑ گڑا کر میں رب سے دعا کرتا ہے، مجھے وہ بندہ بھی بڑا پسند ہوتا ہے جو گڑ گڑا کر میں رب سے دعا کرتا ہے، میں رب سے مانگتا ہے۔ اور تیسری عادت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے تیسری عادت اپنے بندوں کی یہ پسند ہے، جب تنگ دستی ہوتی ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے، شکایت نہیں کرتا کہ میرا رب تو مجھے دیتا نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل کے دور میں کئی جناب علی جوہلا باتیں کرتے ہیں، جب بھی کوئی تنگی آتی ہے کہ پتہ نہیں یار ساڑھے کل کوئی غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ سراپا غلطیاں ہیں، سراپا۔ نماز اس نے نہ پڑھنی، بچوں کو دین کی طرف اس نے نہ بھیجنا، دین کی مخالفت اس نے نہ کرنی، ہر قسمی نافرمانی کرنے کے بعد پھر بھی پتہ نہیں کیڑی غلطی ہوئی ہے میرے کو یار، میں نو لگتا ہے میرا رب میرے تو ناراض، حالانکہ سراپا غلطیاں، سراپا غلطیاں۔ پھر شکوہ کرتا ہے اپنے رب سے، پتہ نہیں رب کیوں ناراض ہے۔ اللہ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ شخص بہت زیادہ پسند ہے کہ جو تنگ دستی کے وقت صبر سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، شکایت نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میرے رب نے تو میری دعائیں قبول نہیں کی، میرے رب تو میری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ لیکن دعا مانگنے میں یہ شرائط ہوں، جو وہ پہلی شرائط میں نے 5 بتائی ہیں وہ شرائط پائی جائیں، یا پھر دوسری جو امام غزالی نے بتائی ہیں کہ تمہاری زبان چغلی سے پاک ہو، تمہارا ہاتھ حرام اٹھانے سے پاک ہو، تمہارا قدم حرام کام کی طرف جانے سے پاک ہو، تمہارا پیٹ حرام غذا کھانے سے پاک ہو، تمہاری نظر حرام کی طرف اٹھنے سے پاک ہو، تمہارے کان حرام چیزیں سننے سے پاک ہو، تمہاری زبان حرام چیز چکھنے سے پاک ہو، پھر تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہر حرام کام کرتے جاؤ پھر کہتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پھر بھاگ پڑتے ہیں جناب علی، جب نحوستیں ڈیرے لگا لیتی ہیں پھر بھاگ پڑتے ہیں، کبھی اس پیر کی طرف کبھی اس پیر صاحبہ میرے کول تے جناب علی اتنیا جناب علی کسی نے جادو کر دیا ہے، میرے پاس رزق کی تنگی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرا تو نقصان ہی ہوتا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ نحوستیں ساری کی ساری گناہوں کی ہیں۔ اور پھر پیر بھی آگے بھوکا اتنا بیٹھا ہے، وہ کہ 5000 دے دیتے تیرا کام ہو جائے گا، جڑا پیر خود بھوکا ہے وہ تینوں کی دے گا، ہاں کیا کھلائے گا تمہیں؟ جو خود بھوکا بیٹھا ہے 5000 دے دو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، 10,000 دے دے تو یہ کام ہو جائے گا۔ نحوستیں گناہوں کی نحوستیں اپنی ہیں، سارے اعمال اپنے ہیں، اپنے اعمالوں کے اندر جب انسان گناہوں کی نحوستوں میں پھنس جاتا ہے نا پھر طرح طرح کی ہیلے کرتا ہے، اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے، بس گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جانا، بس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اس کا، کوئی اور راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے دعا مانگنے کی بھی طریقے بتائے ہیں، دعا مانگنے کی بھی بڑے طریقے بتائے ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ تم ان طریقوں سے پڑھو، حدیث مبارکہ کئی حدیث مبارکہ اس کے بارے میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے یوں دعا مانگو، تم اپنے رب سے یوں دعا مانگو، تم اپنے رب سے یوں دعا مانگو۔ تمام احادیث مبارکہ کے نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ تم گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور بار بار اصرار کرو، بار بار مانگو اپنے رب سے،
مولا کریم ضرور تمہاری زندگی کو بدل دے گا، ضرور تنگیوں کے دروازے جناب علی بند ہو جائیں گے، آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے تمہارے لیے۔ جب تمہارا دل اور تمہاری زبان ایک ہو جائے دعا مانگنے میں، ایسا نہ ہو کہ تم زبان سے دعا کر رہے ہو، تمہارا دل کہیں اور جگہ پہ مشغول ہے، زبان سے دعا کر رہے ہو، دل کہیں اور جگہ مشغول ہے، ذہن کہیں اور ہے، خیال اور ہے، زبان سے الفاظ اور نکل رہے ہیں، دل کہیں اور مشغول ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص تھا ایسا، ایک نبینا شخص تھا، نبینا حجاج بن یوسف کا دور تھا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں تاریخوں والے لکھتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، بڑے جناب علی اس نے قتل کیے تھے۔ ایک شخص آنکھوں سے نبینا تھا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور کعبہ کا طواف کرتے ہوئے رب سے دعا مانگ رہا تھا، مولا مجھے آنکھیں دے دے، مولا مجھے آنکھیں دے دے، مولا مجھے آنکھیں دے دے۔ طواف بھی کر رہا تھا اور دعا بھی کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف وہ بھی گئے تو طواف کر رہے تھے حج کرنے کے لیے، تو 7 سے 3-4 چکر لگائے تو حجاج بن یوسف بھی اس کی دعا کو سن رہا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے آنکھیں دے، مولا مجھے آنکھیں دے۔ حجاج بن یوسف نے جب 3-4 چکر لگائے نا کعبے کے تو ساتھ قریب آیا، اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے آنکھیں دے دے۔ ایک بات ضرور یاد رکھنا، اگر 10 منٹ کے اندر اندر میرا اور چکر لگانے سے پہلے تیری آنکھیں تجھے نہ ملی نا تو تجھے میں یہاں قتل کر دوں گا۔ لوگوں میں دبدبہ تو اس کا تھا کہ جو وہ بات کرتا تھا کر ڈالتا تھا۔ اب نبینا شخص تو کانپ اٹھا، پاؤں سے زمین نکل گئی، پھر مزید کانپتے ہوئے گڑ گڑا کر رو کر رب کی بارگاہ میں چیخنے چلانے لگا کہ مولا مجھے آنکھیں دے، میری تو جان جائے گی۔ جب رو رو کر گڑ گڑا کر کانپ کر جناب علی رب کے خوف سے، مرنے کے ڈر سے جناب علی گڑ گڑا کر رویا نا رب کی بارگاہ میں، حجاج بن یوسف جب دوسرا چکر لگا کر آیا تو اس کو آنکھیں مولا کریم نے عطا فرما دی۔ حجاج بن یوسف مسکرایا اور کہنے لگا کہ اگر تو پہلے طریقے سے جو دعا کر رہا تھا، اگر پورا سال بھی دعا کرتا رہتا تیری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابھی تیری دعا کیوں قبول کہ تیرا دل اور تیری زبان ایک ساتھ تھی، دل کہیں اور مشغول ہو، زبان سے لاکھوں مانگتا رہے، پھر تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ اپنے رب کی بارگاہ میں دل اور زبان دونوں رب کی بارگاہ میں، ایسا نہ ہو کہ دل کے اندر کوئی اور چیز مشغول ہو۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب 3 دل جمع ہو جائیں، 3 دل، پھر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 دل جمع ہو جائیں، اب سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ 3 دل کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ انسان کا تو دل ایک ہے، 3 دل کیسے جمع ہو جائیں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اور تہجد کا وقت یہ رات کا دل ہے، اور ایک مومن بندے کا بھی دل ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 دل، قرآن کا دل سورۃ یاسین، رات کا دل تہجد کا وقت، اور مومن بندے کا دل جب ایک ہو جائے، مطلب کیا؟ تہجد کا وقت ہو اور اٹھ کر ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرے، تو بزرگ فرماتے ہیں یہ بھی دعا اس کی قبول ہوگی۔ جب یہ 3 دل جمع ہو جائیں تو دعا کی طاقت بڑی ہے، یہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے، دعا زندگی کو بدل دیتی ہے، مگر مانگے رب سے اس طریقے سے جیسے مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، رب سے مانگے اور گڑ گڑا کر مانگے۔ مولا کریم ضرور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔